ٹھیک ہے. تو جب کمپائلر اس سورس پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر لیتا ہے تو اس سے آبجیکٹ پروگرام بن جاتا ہے. یہ اگر آپ نے کمپائلر اور انٹرپریٹر کا کوئی ٹاپک پڑھا ہو نا، ادھر ایک شیپ بھی بنے ہوئے ہیں، ایک فگر بنا ہوا ہے جس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ کمپائلر کا کام کیا ہے. سورس پروگرام کو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے مشین لینگویج میں. ٹھیک ہے. اور مشین لینگویج والی فارم جو ہے وہ آبجیکٹ پروگرام کہلاتی ہے. تو پھر لنکر کا کام کیا ہوا، وہ اس آبجیکٹ پروگرام کو لنک کرتا ہے. ٹھیک ہے. کس کے ساتھ؟ ہمارے پاس سی میں ایک ان کی بلٹ ان لائبریری ہوتی ہے جس میں مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، جس میں مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جس میں مختلف فائلز ہوتے ہیں، ہیڈر فائلز، یہ سب کچھ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو یہ کال کرتا ہے، یعنی لنک کرتا ہے وہاں سے، اور یہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں تو یہ وہاں سے ایکسیس کرتے ہیں ان فائلز کو. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے stdio.h ہیڈر فائل اس پروگرام کا ہیڈر فائل رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں پرنٹ ایف یوز کرنا ہے، یعنی ایک آؤٹ پٹ فنکشن یوز کرنا ہے. یہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ان پٹ آؤٹ پٹ کہلاتے ہیں. stdio.h اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ فائلز ہوتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ہمارے پاس پرنٹ ایف ہے اور اسٹینڈرڈ ان پٹ ہمارے پاس اسکین ایف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمیں انٹری کرنے میں مدد دیتا ہے. یعنی انٹری مینس when we enter something from our keyboard to the computer. ٹھیک ہے. کی بورڈ سے جب ہم کمپیوٹر میں کچھ چیزیں انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہم اسکین ایف کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو اسٹینڈرڈ ان پٹ فنکشن ہے، اور پرنٹ ایف ہمارے پاس اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ فنکشن ہے. تو جب ہم یہ چیزیں پروگرام میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ وی ہیو ٹو یوز دس stdio.h ہیڈر فائل. تو جب ہم stdio.h ہیڈر فائل یوز کر لیتے ہیں تو یہ لنک کر لیتا ہے لائبریری فائلز کے ساتھ، سی کی لائبریری فائلز کے ساتھ. ٹھیک ہے. سی میں یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ ادھر سے ایکسیس کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں لکھوں تو یہ ایرر دیتا ہے ہمیں، اور یہ اگر میں کمنٹ اس کو بنا لوں تو کمپائلر اس کو ریڈ نہیں کرے گا، اور اگر میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں، کمپائل کروں تو یہ ہمیں ایرر دیتا ہے. دیکھو کیا ایرر ہے؟ پرنٹ ایف کا ایرر ہے. پرنٹ ایف یہ جانتا ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایرر میں printf was not declared in the scope. یعنی printf کو پہلے ڈکلیئر کرو، ڈیفائن کرو what is printf. تو اس کے لیے ہم یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ فائل لکھتے ہیں کہ یہ printf جو ہے یہ stdio.h ہیڈر فائل میں پڑا ہوا ہے. وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو، سی کو ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ نہیں ہوگا تو وہ printf کو نہیں سمجھے گا what is printf، وہ ایرر دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہیڈر فائلز ہوتے ہیں جو لائبریری میں پڑے ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں لنکیج اس کی ہوتی ہے، اور وہ پھر ہمیں وہ ریزلٹ پرووائڈ کرتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لنکر کا کام ہو گیا. پھر لوڈر بھی اس آئی ڈی ای میں ایک پروگرام ہے لوڈر. ٹھیک ہے. اچھا مقدر یہ کیا کر رہے ہو؟ مقدر مقدر مجھے سن رہے ہو؟ What are you doing? مقدر 10th ای، اگر یہ کام کرو گے تو میں آپ کو بلاک کر دوں گا اور آپ کبھی آئندہ کلاس نہیں لے سکو گے آن لائن. مقدر
Yes, sir. बात की समझ आ रही है तुम्हें? Yes, sir. ये क्या किया तुमने? अच्छा, तो लोडर का काम क्या होता है? लोडर इस प्रोग्राम को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये उठा के इसको लोड कर लेता है मेमोरी में, ठीक है। अभी ये हमने लिखा, हमने इसको कंप्लीट किया, ये हमसे पूछता है कि इसको सेव करो, ठीक है। हमने सेव कर दिया, लेकिन जब हम इसको रन करते हैं तो ये मेमोरी में भी एक कॉपी रखता है इसकी। ज़ाहिरी बात है ये सब चीज़ें मेमोरी में सेव होती हैं, जिस तरह हम वैल्यूज़ देते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। और ये चीज़ें सारी मेमोरी में पड़ी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो काम भी किया जाता है वो अपनी मेमोरी की मदद से करता है, ठीक है ना। तो मेमोरी में लोड करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम यूज़ होता है लोडर, और वो भी इस आईडीई का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर का मतलब यानी वो प्रोग्राम जो इस सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। वो कंपाइलर का काम है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? डिबगर। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, कोई बग होती है, तो वो उसको डिबग करता है। डिबग मीन्स टू फाइंड एन एरर एंड टू रिमूव दैट एरर, ठीक है। वो हमें एरर फाइंड करके देता है। जिस तरह हमने ये गलती की, सेमी कॉलन अगर मैं नहीं लिखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कंपाइल कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर देता है, ठीक है। और मुझे कहता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर वाई, आपको वाई से पहले सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं नज़र आ रही मुझे। स्टेटमेंट कंप्लीट तब होगी जब हम एंड में सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर ये सिंटैक्स के मुताबिक होगा, रूल के मुताबिक होगा, और फिर हमारा ये प्रोग्राम रन होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमारे आईडीई में मौजूद होती हैं, और ये हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ आईडीई, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स मॉड्यूल्स इन डिटेल। ये सारे मॉड्यूल्स जो मैंने आपको बताए कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है टेक्स्ट एडिटर, ये सब कुछ लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी है, दोबारा भी हमने अभी डिटेल से पढ़ा। तो ये सब आपने आंसर करने हैं और नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने डिटेल से लिखनी है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप जितना भी आप लिख सकते हो टॉपिक के बारे में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट एडिटर, लिंकर और ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है और एक्सप्लेन करनी है कि ये किस तरह काम करते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपाइलर, इसके अलावा लोडर, ठीक है। पहले आईडीई को डिफाइन करना है, फिर इन सारी चीज़ों को जो इसमें इंक्लूड होती है इनको डिफाइन करना है। और लास्ट में हमारे पास डिबगर। Debugger is a program which is used to find errors and remove errors, ठीक है। तो ये डिबगर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What are the rules for specifying a variable name in C language? بہت important question ہے اور ہر ایگزام میں آتا ہے. What are the rules for specifying a variable name in C language? اور ہم نے کافی ڈیٹیل سے یہ ٹاپک پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کون کون سے رولز ہیں سی لینگویج میں کس چیز کے لیے, ویریبل نیم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے. جب ہم ویریبل نیم یوز کرتے ہیں پروگرام میں, جس طرح اس پروگرام میں ہم نے انٹیجر ایکس وائی سم لکھے ہیں, تو یہ ویریبلز ہیں, تو یہ کسی رول کے تحت ہم نے یوز کیے ہیں. ٹھیک ہے, we must have to write the variable names to create the variable names according to the rules specified already in our chapter. ٹھیک ہے نا. تو ویریبل نیمز کے لیے ہم جب جو ہمارے پاس رولز دیے گئے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم نے ویریبل نیمز بنانے ہیں. اور رولز کیا ہیں؟ 7 رولز تھے ہمارے پاس. تو پہلا رول تھا ہمارا کیا کہ ویریبل نیم must start with a letter. لیٹر سے سٹارٹ ہونا چاہیے, یا اگر لیٹر سے نہ ہو تو انڈرسکور سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور انڈرسکور اور لیٹر کے علاوہ کسی چیز سے سٹارٹ نہیں ہوگا, وہ غلط ہوگا. یہ پہلا رول تھا کہ ویریبل ہمارا جو ہے must begin with a letter or an underscore. یا تو انڈرسکور سے سٹارٹ ہوگا یا لیٹر سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک رول تھا. دوسرا رول ہمارا تھا کہ انڈرسکور جو ہے ہمارا وہ یوز ہو سکتا ہے, ہم یوز کر سکتے ہیں. انڈرسکور کین بی یوزڈ فار improved readability. ریڈیبلٹی یعنی کسی چیز کو ریڈ کرنے کی ایبلٹی کو بہتر کرتی ہے. ریڈیبلٹی جو ہے ہماری وہ بہتر کرتی ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی آپ دے سکتے ہو, جیسے اوور ٹائم کا ایگزامپل دیا تھا, اوور اور ٹائم کے بیچ میں انڈرسکور یوز کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دو ہمارے پہلے رولز ہیں ویریبل کو بنانے کے لیے کہ یا تو یہ لیٹر سے سٹارٹ ہوگا, لیٹر مینز اے بی سی, ٹھیک ہے, کوئی بھی لیٹر, یا تو یہ اگر لیٹر نہیں تو پھر انڈرسکور سے سٹارٹ ہوگا. ان دونوں کے علاوہ جس چیز سے بھی سٹارٹ ہوگا تو وہ کریکٹ نہیں ہوگا, وہ انویلڈ ہوگا, وہ ویریبل وہ انویلڈ ہوگا. جس طرح ہمارا یہاں پہ کوشچن ہے, تو اس میں انویلڈ یہ ایک انویلڈ ویریبل ہے کیونکہ یہ 5 سے سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ پہلا رول جو ہے یہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ باقی سارے جو ہے یہ بھی لیٹر سے سٹارٹ ہوا ہے, یہ بھی لیٹر سے سٹارٹ ہوا ہے, یہ بھی لیٹر سے سٹارٹ ہوا ہے, یہ بھی لیٹر سے, یہ انڈرسکور سے, یہ لیٹر سے, یہ لیٹر سے, لیٹر سے اور لیٹر سے. ٹھیک ہے, تو یہ باقی سارے فرسٹ رول کو اپلائی نہیں کرتے, لیکن ویسے ہی اتر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ غلط اتر رہا ہے, فرسٹ رول کو اپلائی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ فرسٹ رول میں ہمارے پاس ہے کہ سٹارٹ میں ویریبل کے صرف اور صرف لیٹر اور انڈرسکور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے کہ انڈرسکور از یوزڈ کین بی یوزڈ فار امپرووڈ ریڈیبلٹی. تو ریڈیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے انڈرسکور بیچ میں یوز کر سکتے ہیں, جیسے یہ ہے. تو یہ ایک صحیح ویریبل ہے کیونکہ اسپیس کی بجائے ہم نے اس کے بیچ میں انڈرسکور یوز کیا. اور اگر آپ یہ انڈرسکور یوز نہ بھی کرو تو پھر بھی صحیح ہوتا ہے, لیکن ریڈیبلٹی صحیح نہیں ہے, کیونکہ مائی ویٹ کو اگر آپ ایک ورڈ بولو گے تو بعض لوگوں کو ریڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے کہ وٹ از دس سنگل ورڈ اور 2 ورڈس, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو امپروو ریڈیبلٹی کے لیے آپ انڈرسکور کو یوز کر سکتے ہو بیچ میں.
اچھا نیکسٹ رول ہمارے پاس یہ ہے کہ ویریبل کو کریٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس لینتھ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. نو ریسٹرکشن آف لینتھ. ریسٹرکشن مینس پابندی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی لینتھ میں ویریبل جتنا بھی آپ لینتھی لکھو گے وہ کوئی ایرر آپ کو نہیں دے گا. لیکن ایک بات اس نے کہی ہے کہ اگر لینتھ بہت زیادہ ہو جائے تو فرسٹ 31 کریکٹرز جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ کنسیڈر کرتا ہے یہ. یعنی فرسٹ 31 کریکٹرز ہمارے پاس وہ سگنیفیکنٹس ہوتے ہیں. سگنیفیکنٹ مینس وہ نمایاں ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس پروگرام میں دو ویریبلز یوز کر رہے ہو, لینتھی ویریبلز, یعنی یہ پورا جو سینٹینس, یہ پورا جو لائن ہے, اس کو اکٹھے کر کے آپ ایک ویریبل بناؤ تو پڑھنے میں تو بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ صرف رول ہے کہ لینتھ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن فرسٹ 31 کریکٹرز جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ 31 کریکٹرز ہو گئے اور یہ باقی کے ورڈز ہو گئے, باقی کے کریکٹرز ہو گئے. یہ پہلا ویریبل ہے اگر آپ نے ڈیفائن کیا, اور یہ دوسرا ویریبل اگر آپ نے ڈیفائن کیا, اور اس کے پہلے 31 کریکٹر یہ ہیں اور باقی یہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیک کرے گا جسٹ پہلے 31 کریکٹرز کو. اگر دونوں کے سیم ہو گئے اور یہ ڈفرینٹ ہے تو ہمارے خیال میں تو یہ دونوں ڈفرینٹ ویریبلز ہو گئے. لیکن اگر یہ فرسٹ 31 کریکٹرز دونوں کے سیم ہو گئے تو وہ باقی کو چیک نہیں کرتا اور آپ کو بولتا ہے کہ یہ دونوں ویریبلز آپ نے سیم یوز کیے ہیں, ڈفرینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ایک ویریبل آپ کسی ایک چیز کے لیے یوز کر رہے ہو, ایک ویلیو کے لیے, اور یہ دوسرا ویریبل کسی دوسرے ویریبل کے ویلیو کے لیے یوز کر رہے ہو, لیکن دونوں کے فرسٹ 31 کریکٹرز اگر آپ نے سیم یوز کیے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں نے ڈفرینٹ یوز کیے ہیں. یہ دونوں یہ سیم کنسیڈر کرتا ہے. اسی لیے یہ کہتا ہے کہ فرسٹ 31 کریکٹرز آر سگنیفیکنٹ. تو باقی اس میں لینتھ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین رولز ہیں ہمارے پاس. اور نیکسٹ رول جو ہمارا تھا وہ کیا تھا, اس میں ایک رول تھا کہ اپر کیس اور لوور کیس دونوں لیٹرز کو یوز کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ صرف اسمال لیٹرز یا صرف کیپیٹل لیٹرز کو یوز کرو گے, دونوں یوز کر سکتے ہو. لیکن کیا ہے کہ سی لینگویج جو ہے وہ ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے. کیس سینسٹیو مینس کہ وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپر کیس لیٹرز میں اور لوور کیس لیٹرز میں. کیس سینسٹیو یعنی اس میں جو اگر آپ اس طرح لکھو گے احمد کیپیٹل لیٹرز میں, یہ ایک ویریبل آپ نے ڈیفائن کیا احمد, اور آپ نے دوسرا ویریبل, بلکہ آپ سیم یوز کر رہے ہو, آپ بول رہے ہو کہ یہ وہی احمد میں یوز کر رہا ہوں, تو یہ دونوں احمد سیم نہیں ہیں کیونکہ سی کیس سینسٹیو لینگویج ہے, تو یہ دونوں سیم کنسیڈر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, کیپیٹل اور اسمال لیٹرز میں سی لینگویج جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک رول ہے, دونوں کیس یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کیس یوز کیا تو پھر اسی کو ہی یوز کریں گے پورے پروگرام میں, اور اگر آپ نے یہ کیس یوز کیا تو پھر اسی کو ہی یوز کریں گے پورے پروگرام میں. ٹھیک ہے, اس احمد کو آپ یہ احمد نہیں کہہ سکتے ہو. سمجھ آ رہی؟ اچھا,
یہ 4 رولز ہو گئے. نیکسٹ رول تھا ہمارے پاس کہ ریزرو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے سی لینگویج میں ریزروڈ ہوتے ہیں, وہ کسی خاص مقصد کے لیے ریزروڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ریزروڈ ورڈ کا ٹاپک ہے, ہم نے پڑھا ہے, اور اس میں ایک ٹیبل دیا گیا ہے, اس میں وہ سارے ورڈز مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر میں ایک ویریبل یوز کر رہا ہوں تو وہ سیم نیم جو ہے نا اس کو نہ دہراؤں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ریزرو ورڈ ہے, وہ کی ورڈ ہے, تو وہ آلریڈی سی کو پتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے, اور آپ اس کو ایز اے ویریبل نیم یوز نہیں کر سکتے. تو ریزرو ورڈ کین ناٹ بی یوزڈ ایز اے ویریبل نیم. ٹھیک ہے, تو یہ ایک رول تھا ہمارا کہ ریزرو ورڈز کین ناٹ بی یوزڈ ایز ویریبل نیمز. ہمارے جو ریزرو ورڈ ہیں ان کو ہم ویریبل نیم کی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے. اینڈ دا نیکسٹ رول واز سیم ریزرو ورڈ کی طرح اسپیشل کریکٹر سے اسٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا, نہیں, اسپیشل کریکٹر کو ایز اے ویریبل نیم یوز نہیں کر سکتے. اگر یہ ہمارا ایک اسپیشل کریکٹر ہے, @ یا $سائن یا $، یا ایکول سائن یا کوسچن مارک, تو اس کو ہم ایز اے ویریبل نیم یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نیکسٹ رول ہمارا تھا اسپیس کین ناٹ بی یوزڈ ان بٹوین اے ویریبل نیم. یعنی یہ احمد جو آپ نے لکھا ہے تو احمد کو آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے ہو, AH یہاں پہ لکھا اور MED اسپیس کے بعد لکھا, تو اسپیس الاؤڈ نہیں ہے. اسپیس از ناٹ الاؤڈ ان میکنگ ویریبل نیمس. ٹھیک ہے, ویریبل نیم کو بنانے میں یعنی بیچ میں اس کے اسپیس آپ یوز نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے رولز ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7 7 رولز ہم نے پڑھے تھے کہ یہ ہمارے, تو یہ آپ کے اس کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہوگا. اور یہ آپ ڈیٹیل سے بتاؤ گے کہ پہلا رول یہ ہے کہ ویریبل نیم لیٹر سے سٹارٹ ہونا چاہیے یا انڈرسکور سے, اس کے علاوہ کسی اور چیز سے سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا رول یہ ہے کہ انڈرسکور ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ریڈیبلٹی امپروو کرنے کے لیے. اور تیسرا رول یہ ہے کہ ہمارے پاس لینتھ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سی میں, ہم جتنا بھی لینتھی ویریبل ہو ہم یوز کر سکتے ہیں, اور اسمال بھی جتنا ہو, جیسے 1 کریکٹر کا ویریبل ہو, جیسے اے ایک ویریبل ہم یوز کرتے ہیں, ایکس ویریبل یوز کرتے ہیں, وائی ویریبل یوز کرتے ہیں, تو ایک یا ایک سے زیادہ جتنے بھی کریکٹرز ہو آپ یوز کر سکتے ہو. لینتھ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن اگر لینتھی ویریبل ہو تو اس میں فرسٹ 31 کریکٹرز جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ رول یہ ہے کہ سی ایک کیس سینسٹیو ہے, لیکن ہم دونوں کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن دونوں میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ایک میں یوز کریں گے تو ایک ہی میں یوز کرنا ہے, اور پھر اگر دوسرے میں یوز کریں گے تو دوسرے میں ہی یوز کرنا ہے. اور ریزرو ورڈز ہم اس میں ویریبل کی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے, اور اسپیشل کریکٹرز کو بھی ویریبل کی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے, اور اس میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے, تو اسپیس کی بجائے آپ انڈرسکور لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اسپیس نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے رولز ہیں اور یہ اس کوشچن کا آنسر ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ واٹ از اے پری پروسیسر ڈائریکٹیو. یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہوتا ہے؟ پری بولتے ہیں پہلے کو, پروسیسر مطلب پروسیسنگ سے پہلے, ڈائریکٹیو وہ ڈائریکشنز, وہ انسٹرکشنز جو پروسیسر سے پہلے دیے جاتے ہیں, جو فرسٹ لائن میں ہم دیتے ہیں ہیش انکلوڈ stdio.h ایکسپلین ہیش انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ان ڈیٹیل. آپ پہلے اس کو بتاؤ گے کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو
کیا ہوتے ہیں, what is the preprocessor directive, اور پھر اس میں ہیش انکلوڈ والی جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤ گے اور اس کی ایگزامپل بھی دو گے یوز میں, ٹھیک ہے, اس کو یوز کر کے آپ ایک ایگزامپل بھی دو گے کہ یہ کس طرح یوز کرتے ہیں اور یہ کیا کام کرتا ہے اور یہ کیوں, اس کا سینٹیکس کیا ہے, اس کا جنرل فارم کیا ہے, لکھتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا ہے, تو آپ نے یہ اس کویسچن کا اس طرح آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ہم نے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. تو یہ لازمی آپ نے شارٹ کویسچنس پلس لانگ کویسچنس آپ نے نوٹ بکس میں لکھنے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے نوٹ بکس ہم چیک کریں گے, ٹھیک ہے.